قانون اگر زمین دیکھے اور انسان نہ دیکھے تو وہ قانون نہیں رہتا، وہ ظلم کا لیگل کور بن جاتا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ماؤں کے سر سے چھت چھین لی گئی ہے، ایک بچے کی کتابیں مٹی میں رولی جا رہی، ایک باپ کی پوری زندگی کی محنت پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اور حکومت صرف ایک لفظ کہہ کے سب جسٹیفائی کر دیتی ہے، انلیگل۔ ان لوگوں کے گھر تو انلیگل ہو سکتے ہیں، مگر ان بچوں کے آنسو کیسے انلیگل ہو گئے؟ ان ماؤں کی چیخیں کیسے انلیگل ہو گئی؟ اور اس باپ کی مجبوری کیسے انلیگل ہو گئی؟ اگر کچھ لیگل ایشو ہے تو اس کا حل بلڈوزر نہیں بلکہ ریہیبلیٹیشن ہے۔ کوئی بھی نہیں سنتا، ہم کس کو بتائیں؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ڈرایا جاتا ہے، مار دیں گے، گولیوں سے اڑا دیں گے، پھر کیا کریں ہم لوگ؟ کس کے آگے جا کے کس کو بتائیں؟ ہمارا کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہاں پہ آپ لوگ کب سے رہ رہے تھے؟ ہم صدیوں سے رہ رہے تھے، ہمارے باپ دادا ادھر ہی مار کھپ گئے، کب سے رہ رہے تھے۔ ابھی آپ لوگوں کے مکان گرا دیے ہمارے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کدھر جائیں گے؟ روڈوں پہ بیٹھیں گے، کدھر جائیں گے؟ ہمارا کوئی اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے۔ میں آج آپ سے ایک سیاستدان کے طور پر نہیں، ایک انسانیت کے رشتے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے NA60 جہلم سے PTI کے ٹکٹ پر میں نے ایک الیکشن لڑا اور 50,000 کی لیڈ سے ہم الیکشن جیتے، مگر پھر بھی ایک جنرل کے بیٹے بلال اظہر کیانی کو الیکشن جتا دیا گیا۔ اس لیے میں فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں کہ جب ریاست ظلم کرنے پہ آتی ہے تو وہ صرف ووٹ نہیں چھینتی، وہ آپ کا گھر چھینتی ہے، آپ کی عزت چھینتی ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل چھین لیتی ہے۔ میرے والد کو 3 بار گرفتار کیا گیا، ہمارے گھر توڑے گئے، ہمارے بزنس تباہ کیے گئے، میری والدہ گھر میں اکیلی تھی، گھر میں لوگ گھسے، انہیں ہراس کیا، میری بیوی تک کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے ہر تکلیف سہی، ہماری گھر کی عورتوں نے تکلیف برداشت کی، ہمارے بزرگوں نے تکلیف برداشت کی۔ اس وقت تو شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ PTI کا معاملہ ہے، مگر آج بات PTI تک نہیں رہ گئی۔ آج یہ لوگ ایک مزدور کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، ایک عام انسان کے چھت تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی دشمنی PTI سے نہیں، ان کی دشمنی عام آدمی سے ہے، پاکستان کے عام شہری سے ہے، ہر اس شخص سے ہے جس کا ووٹ یہ نہیں لے سکے، جس کا مینڈیٹ یہ نہیں لے سکے۔ اب آتے ہیں اس ظلم کے لیگل سائیڈ کی طرف۔ یہ معاملہ ایک بلڈوزر کی آپریشن کا نہیں ہے، ایک CDA کے ایکشن کا نہیں ہے، بلکہ کلونیل حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان آزاد ہے، مگر انگریز کی اسی سوچ سے آج پاکستان کے غریب آدمی کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ قانون ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894، 1894 میں آپ امیجن کیجئے۔ اس وقت کی حکومت عوام کو سٹیزن سمجھتی نہیں تھی بلکہ سبجیکٹ سمجھتی تھی۔ اس وقت کی حکومت کا کام عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا بلکہ کنٹرول کرنا تھا، مگر اسی کلونیل مائنڈ سیٹ سے آج غریب کے گھر پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اس 1894 کے کلونیل فریم ورک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت کو زمین چھیننے کا حق تو دیتا ہے، مگر اس غریب انسان کو عزت سے دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کوئی انسانی نظام نہیں دیتا۔ وہ کمپنسیشن کی بات تو ضرور کرتا ہے، مگر ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ نسل در نسل وہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ اس عورت کے بارے میں نہیں سوچتا جس کا چولہا تباہ کر دیا گیا، وہ اس بچے کے بارے میں نہیں سوچتا جس کا سکول برباد کر دیا گیا اور اس سکول کے ساتھ اس کا مستقبل بھی تباہ کر دیا گیا۔ وہ اس غریب آدمی کی پرواہ نہیں کرتا جس کا گھر بھی گیا، جس کا روزگار بھی گیا، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت نفس بھی گئی۔ اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ قانون اگر زمین دیکھے اور انسان نہ دیکھے تو وہ قانون نہیں ہوتا بلکہ ظلم کا لیگل کور ہوتا ہے۔ 1894 کا کلونیل لا اور 2026 کا غریب پاکستان، صرف چہرے بدلے ہیں، غریبوں کے ساتھ رویہ نہیں بدلا۔ اس وقت کی حکومت بھی کہتی تھی زمین ہماری، حکم ہمارا۔ آج بھی حکومت کہہ رہی ہے زمین ہماری، بلڈوزر ہمارے، آرڈر ہمارا۔ وہ غریب کا کیا؟ غریب کے پاس آنسو ہے، غریب کے پاس درد ہے، غریب کے پاس تکلیف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کو اس لیے آزاد کیا تھا کہ غریبوں کو اس طرح بے دردی پر سڑکوں پر چھوڑ دیا جائے، امیر محلات میں رہے اور غریب کا بچہ کھلے آسمان کی چھت تلے سونے پر مجبور ہو جائے؟ اور میرا آپ پاکستانیوں سے سوال ہے کہ اب کب تک بھیڑ بکریاں بنے رہیں؟ کب تک اس جعلی فارم 47 کی فسطائیت اور ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، آپ خاموش رہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم لیڈر عمران خان کی شکل میں عطا فرمایا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ عورتوں پر ظلم کیا گیا، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا، آپ خاموش رہے۔ آج غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں اور آپ آج بھی خاموش ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد تک رکے گا؟ یہ آپ کا مستقبل بھی تباہ کریں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کریں گے، آپ سے روزگار بھی چھینیں گے، کیونکہ یہ عوام کے دشمن ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ حکومت عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہے، انہیں اس لیے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کا صرف ایک مقصد ہے
کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک طاقت میں کیسے رہا جائے, کون سی ڈیل کی جائے, کس سے بات کی جائے, کس کو خوش کیا جائے, کس کی خوشامد کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر آپ پر حکمرانی کر سکیں, آپ پر ظلم ڈال سکیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غریب کے لیے بلڈوزر ہے اور امیر کے لیے ریگولرائزیشن. غریب کے لیے ایف آئی آر ہے, امیر کے لیے این او سی. غریب کے لیے پولیس ہے اور امیر کے لیے اسٹے آرڈر. غریب کی قسمت میں لاٹھی چارج ہے اور امیر کے لیے فائل ایڈجسٹمنٹ کر دی جاتی ہے. یہ قانون نہیں, کلاس جسٹس. یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں پر حکومت ایک عام آدمی کے لیے کسائی بن گئی ہے اور امیر آدمی کے لیے نوکر. اب آپ خود ہی بتائیے کہ کیا اسلام آباد میں انلیگل فارم ہاؤسز نہیں ہیں, انلیگل پلازے نہیں ہیں, بڑے امیر لوگوں نے زمینوں پر قبضے کر کے سوسائٹیز نہیں بنائی ہوئی؟ وہاں پر تو بلڈوزر نہیں چلتے. بلڈوزر کہاں چلتے ہیں؟ غریب آدمی کے گھر پر, کیونکہ اس کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, اس کے پاس باڈی گارڈز نہیں ہیں, اس کے پاس کوئی بڑے بڑے وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور پھر جب عوام پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی. بھائی کون سا لا اینڈ آرڈر؟ وہ 1894 کا کلونیل لا جس میں عوام کا کوئی درد نہیں ہے, جس میں انسانی ری ایبلیٹیشن کا کوئی نظام موجود نہیں ہے, جو عوام کو پھر بکریاں سمجھتا ہے. دیکھیے اسٹیٹ ایک ماں ہوتی ہے, اسٹیٹ عوام کے لیے کسائی نہیں بن جاتی. اسٹیٹ کا کام ہے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا, نہ کہ ان کے زخموں پر بلڈوزر چلا دینا. اگر کوئی لیگل ایشو ہے تو اس کا حل بلڈوزر نہیں ہے, اس کا حل ہے نوٹس, ہیئرنگ, الٹرنیٹیو شیلٹر, ریہیبلیٹیشن اور انسانی عزت. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بلڈوزر اور اس کے بعد ایف آئی آر. میں اپنی عوام کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. میں تو عمران خان کا سپاہی ہوں. عمران خان کے منشور کے مطابق اس جعلی فارم 47 شہباز شریف رجیم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا. اللہ ہم سب کو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں حسن عدیل. اللہ.